بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ ہے معارف القرآن جلد نمبر 2۔ ناظرین پیج ہے 418 اور وی لاگ نمبر ہے 397 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 42 جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ ہے کلام پاک یعنی قرآن کریم، اس کا ترجمہ تشریح تفسیر روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ وی لاکھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی۔ عزت ہے محبت کی قائم، اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی۔ ناظرین قرآن کریم کے آیات اور اس کا ربط آیات ہم پیش کر چکے ہیں پچھلے ویلاگ میں یعنی 396 میں۔ ناظرین یہ پہلی قسط ہے ویلاگ نمبر 397 پیج 418 معارف القرآن۔ خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جائے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر یعنی قیامت پر ایمان لے آویں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے رہا کریں، یعنی کچھ بھی ضرور نہیں، ہر طرح نفع ہی نفع ہے، یعنی کچھ بھی ضرر نہیں، کچھ بھی نقصان نہیں، ہر طرح نفع ہی نفع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک و بد ہونے کو خوب جانتے ہیں، پس ایمان و انفاق پر ثواب دیں گے اور کفر وغیرہ پر عذاب۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے کہ کسی کا ثواب مار لیں یا بے وجہ عذاب دینے لگیں، جو کہ ظاہراً ظلم ہے، اور بلکہ وہ تو ایسے رحیم ہیں کہ اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر کے ثواب دیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں وعدہ مذکور ہے، اور اس ثواب و معود کے علاوہ اپنے پاس سے بلا معاوضہ عمل بطور انعام اور اجر عظیم الگ دیں گے۔ سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کر دیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر جن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے گواہی دینے کے لیے حاضر دیں گے، یعنی حاضر لا دیں گے، گواہی دینے کے لیے حاضر لا دیں گے، یعنی جن لوگوں نے خدائی احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے ان کے گواہ، یعنی ان کے مقدمے کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہ السلام کے اظہارات سنے جائیں گے، جو معاملات انبیاء کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر کر دیں گے۔ اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہو کر سزا دی جائے گی، اور اوپر فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا، آگے اس حال کو خود بیان فرماتے ہیں کہ
اس روز یہ حال ہوگا کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا، اور وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش اس وقت ہم زمین کے پیوند ہو جاویں تاکہ اس رسوائی اور آفت سے محفوظ رہیں، اور گواہی کے علاوہ خود وہ اقراری مجرم بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا جو ان سے دنیا میں صادر ہوا تھا اخفا نہ کر سکیں گے۔ پس دونوں طور پر فرد قرار داد جرم یعنی فرد جرم ان پر لگا دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ جس کا ہیڈنگ ہوگا معارف و مسائل، اسی آیات کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں۔